چندے کا سیٹ اپ، پیسے کا معاملہ جہاں بھی آئے گا، اسلام کہتا ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے پیسوں کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے، حافظے پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ وہ لکھت پڑھت ہے جو دو بندوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ جو چندہ کرتے ہیں، جو وقف ہے، جو آپ کا ذاتی نہیں ہے، جس میں بہت احتیاط کا حکم ہے، چاہے وہ مدرسے کا چندہ ہو، چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ غریب مسکین طلبہ کے لیے، تو یہ جو وقف کے اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے. اس کو لکھنا پڑھنا، اس کا آڈٹ ہونا، اس کا حساب و کتاب ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. کسی مدرسے کے محتمم سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو، اس کو نکال دینا چاہیے. اس گاڑی کا حساب تو کہاں سے آئی آپ کے پاس، یہ گھر آپ کے پاس کہاں سے آیا. اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار شو نہیں کرتا، وہ اپنی ارننگ شو نہیں کرتا، تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ اہل محلہ ہیں، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، کوئی بھی دکان کھول کے نوٹ چھاپنا شروع کر دے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. مسجد کا امام اگر چندہ کرتا ہے، رسید کٹے گی، وہ پورا جواب دے کہ یہ پیسے کہاں گئے. بعض مسجدوں میں، میں مانتا ہوں اکثر امام ایسے نہیں ہوتے، الحمدللہ نیک ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے دکانیں بن چکے ہیں. لوگ داڑھی پگڑیاں دیکھ کر اعتماد کر رہے ہیں. پیسے دے، 4 یتیم بچے لا کے رکھ لو، ان کے نام پہ بکرے لیتے رہو، کھاتے رہو. کس کو کیا پتا کہ 10 بکرے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے، اتنے لاکھ روپے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہو تو میں پہلا آدمی ہوں جو ان بچوں کو کھلا رہا ہوں. آپ کو کیا پتا ان سے پہلے 4 دیگیں غائب ہو چکی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے جا رہے ہو چلتے رہو. حرام کھلاؤ لوگوں کو اور مسٹنڈے بناؤ، حرام کھلا کے ٹھوسو ان کے اندر. غصہ آتا ہے کیونکہ جب دیکھتے ہیں یہ کرپشن. ہمارے مدارس میں الحمدللہ خیر غالب ہے، میں آپ کو مدرسوں سے بدگمان نہیں کر رہا، لیکن دنیا میں 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا، درست کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سنتے ہیں نا وہ فلاں تبلیغی جماعت والا فراڈی نکلا، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی تبلیغ والے برے نہیں ہوتے، 2-4 تبلیغ میں فراڈی بھی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مدرسے میں کسی بچے نے چوری کی، ایک صاحب نے کہا بھائی یہ تو مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں. ہماری حضرت نے فرمایا مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے، بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخل ہو جاتے. تو مدارس کے محتمم چور نہیں ہوتے. دینی مدارس اور مسجد چلانے والے چور نہیں ہوتے، لیکن چور بھی مدرسہ کھول سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. چور لوگ بھی مسجدیں بنا سکتے ہیں. مسجد اور مدرسہ خدا کی قسم ارننگ کا ایسا ذریعہ ہے، کروڑوں روپے انسان کما سکتا ہے 4 یتیم بچوں کو دکھا کے. یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے. تو کیا فراڈی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی. مجھے آ رہا ہے غصہ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جاؤ کھلاؤ حرام خور جو چور ہوتے ہیں نا، ان کو بکرے کھلاؤ جا کے دو. کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی رسید کٹ رہی ہے. ایسا تو نہیں 10 رسید بک بنا کے بیٹھا ہوا ہے. رسیدیں بھی 10 رسید بک ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا ہی ہو گیا رہا ہے. حرام کھلا رہے ہو لوگوں کو، بس جا رہے ہیں، دے رہے ہیں، پیسہ پھینک رہے ہیں. ایسا کر یہ لے، توندے نکل رہی ہیں، گردنیں موٹی ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو بھائی مدرسوں کے محتمم چور نہیں ہوتے، مسجد کے امام چور
نہیں ہوتے, لیکن چور مسجد بنا سکتا ہے, چور مدرسے کا محتمم بن سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی محتمم کو غصہ آئے نا میرے اس بیان پہ, اس کا مطلب وہ چور ہے. کسی محتمم کو غصہ آ رہا ہے نا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے, چور. جو نیک ہوگا وہ کہے گا زبردست, بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, بعض دفعہ چور کو اور خوش ہو رہا ہوتا ہے, ویری گڈ, تاکہ لوگوں کو یہ شو کرے کہ دیکھو میں کتنا ایماندار ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ہم تو ہر قسم کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ایسے ایسے ہم نے تجربے, ہماری عمر شاید بہت زیادہ نہ ہو لیکن تجربے بہت زیادہ ہو گئے. بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. موضوع تو میرا کچھ اور تھا لیکن ابھی اس کو میں ابھی آ گیا تو آ گیا ہے ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ یہ بیان کرو نا کہ بعض لوگ چور ہوتے ہیں تو چور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو, مفتی صاحب چوری کے خلاف زبردست بیان کیا, اس لیے تاکہ اس کے بارے میں شبہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے, چور ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ, بلکہ مجھے خود آ کے کہہ رہے ہیں بعض لوگ چور ہوتے ہیں, ان کے خلاف بیان کرو تاکہ مفتی صاحب کو اس کے بارے میں اعتماد ہو جائے کہ یہ چور نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جو قتل کرتا ہے, جنازے پہ روتا سب سے زیادہ وہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ چوروں کو, چور مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو مدرسے کا محتمم ہو یا مسجد کے امام محترم ہو, پیسوں کے معاملات میں کلیئر ہونا ضروری ہے, اور اس میں انتظامیہ پہ فرض ہے کہ وہ آزماتی رہے امام کو بھی پیسوں کے معاملے میں, اور اگر کوئی مدرسہ ہے محلے میں تو محلے والوں پہ بھی فرض ہے کہ وہ بھی محتمم کو آزماتے رہیں. آزمائیں کیسے, سوال پیدا ہوتا ہے, کیسے آزمائیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین ہیں, ممبر پہ کھڑے ہیں, صحابی نے پوچھا یہ اتنا لمبا کرتا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ نے یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو. بھائی صحابہ نے پوچھا کہ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا کسی کے حصے میں نہیں آیا, تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کے تفتیش کرتا رہے, امام کو روک روک کے پوچھتا رہے یہ کہاں سے آیا, یہ محتمم صاحب یہ کہاں, یہ نہیں کہہ رہا میں. کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا نامزد. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی سے پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, یہ نہیں ہے, ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ تو ہونے چاہیے نا, وہ تو پوچھیں. تو آزمانے کے طریقے بہت سارے ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گے. چندہ دے کے دیکھیں, بولیں رسید کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے. ان نون لوگ چندہ دے کے جائیں اور دیکھیں رسید کٹ رہی ہے کہ نہیں کٹ رہی. پھر رسید کا حساب لیں, یہ پیسے کہاں گئے. ہر چیز کی مسجدوں میں اور مدرسے میں رسید بننی چاہیے. جیسے بینکوں کا نظام ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ مسجد اور مدرسے کا نظام اسٹرانگ ہونا چاہیے. بینکوں میں کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہے جس کا ریکارڈ نہ ہو. یار بولو کیا ہو گیا بھائی, کوئی 5 روپے 20 سال پہلے بھی کسی بینک سے آپ حساب لینا چاہیں نا, بینک جواب دے گا آپ کو. 5 روپے بھی بینکوں میں دائیں سے بائیں نہیں ہوتے. عام جو بینک ہیں, جو کمرشل بینک ہیں, جو سودی بینک ہیں, ان میں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی, بس قرضے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اسلامی بینکوں میں باقاعدہ سیل پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. گاڑی خریدی, گھر خریدا, گنے کی شوگر ملوں کے لیے گنا خرید کے فروخت کیا. ان کے تو صبح شام چیزوں کے لیے جو جو قیمتیں ہیں نا, وہ ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کے پاس 20 سال پہلے بھی کبھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ گنا کتنے کا آیا, کتنے کا بکا, اور اس پہ پروفٹ بینک کو کتنا ہوا. اس پروفٹ میں سے جو کسٹمر تھا, جو انویسٹر تھا, اس کو کتنے پرسنٹ دیا, کس شکل میں دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اسلامک بینک یا غیر سودی بینک وہ تو تجارت کا ایک ذریعہ ہے, وہ لوگوں کی کوئی NGO نہیں ہے, وہ تو ایک بزنس ہے. اس بزنس میں جب
اتنی زیادہ ایکوریسی ہو سکتی ہے کہ 0.001% کا حساب بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا. تو مسجد اور مدرسہ تو وقف ہے, اس میں تو اور زیادہ اہمیت ہے اس کی. اس میں کیوں ایسی شفاف ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں کیوں محتمم صاحب کے جیب میں لفافے جا رہے ہیں؟ وہ جو بھی آئے دے کے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسجد کا چندہ آ رہا ہے, اس کا نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, وہ جیب میں جا کے غائب ہو رہا ہے. وہ ایک ایک پائی کا. اور اگر امام حساب کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فوراً کک آؤٹ, فوراً بولو نکالو اس کو. پھر اس کی داڑھی پگڑی مت دیکھو, اس کو تو چاہیے وہ آپ کو یہ چیزیں سکھائے, وہ خود ہی اس پر ایگری نہیں ہے تو کیا وہ لوگوں کو دیانتداری. میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے, لیکن اگر وہ حساب پہلے رکھتے ہوئے امام کو اس کی سلیکشن میں یہ بات طے کر لیا کرو. لیکن اگر وہ حساب نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے چور نہ ہو, بعض لوگوں کی نظر میں حساب کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بھائی آپ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے, حساب کتاب پورا ہو. تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کو خوب چندے دیا کریں, یہ تو دینی مدارس بہاریں ہیں اسلام کی, اس سے علماء پیدا ہوتے ہیں. ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے, دینی مدرسوں کا پھل کیا ہے؟ علماء. اگر ایک درخت ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی ایک پودا ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. ایک درخت سیب پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. تو دینی مدرسے کیا پیدا کرتے ہیں؟ علماء. یہ تو سب سے افضل ادارے ہیں. تو ان کی اہمیت, ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن سوال پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ محتمم صاحب آپ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, حساب آپ کو دینا, آپ کے ابا کو بھی حساب دینا پڑے گا. نہیں ہے تو بند کرو سیٹ اپ یہاں سے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو امام اور اس پہ بات آئی تھی کہ انتظامیہ جو ہے وہ جس قسم کی مسجدوں کی انتظامیہ امام اور مؤذن کو تنخواہیں دیتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ کے کیا ہیں بھائی؟ غریب, سوچ کے غریب ہیں.